دیکھ کر، ہر ماتمی کی رشک سے تقدیر دیکھ کر، خوش ہیں فرشتے ماتم شبیر دیکھ کر، اور منکر نکیر سینہ میرا چومتے رہے، منکر نکیر سینہ میرا چومتے رہے، اتنے نشان ماتم شبیر دیکھ کر، اور جنت سمجھنے لگتا ہے زوار کربلا، جنت سمجھنے لگتا ہے زوار کربلا، مولا حسین آپ کی جاگیر دیکھ کر، اور لشکر سمیت جائے گا دوزخ میں ہرملا، لشکر سمیت جائے گا دوزخ میں ہرملا، اصغر ہنسیں گے جب جشن میں تیر دیکھ کر، صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، مولانا ابوالقاسم محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، آمین یا رب العالمین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو مومنات، یہ بات کس کو نہیں معلوم کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی وحدانیت کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اب چاہے اس کائنات میں جو بھی ہوں، زمین کے ذرات ہوں، سمندر کے قطرات ہوں، درختوں کے پتے ہوں یا چمکتے ہوئے ستارے ہوں، جو کچھ بھی ہو، ارضی ہو یا سماوی ہو، نوری ہو یا ناری ہو، یعنی خالق کی ساری مخلوق اللہ کی وحدانیت کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا لائق عبادت ہے، خدا لائق سجود ہے۔ نبی، ولی، وسیع، اولیاء، کتب، جنوں، ان سب کے سب اس اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم ہی ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت کائنات کو خلق کیا۔ تو بہت خوب شعر کہا ہے، یہ ارض و سما، شمس و قمر، شام و سحر، یہ ارض و سما، شمس و قمر، شام و سحر، یہ دشت، یہ کوثر، یہ دریا، یہ شجر، یہ کہکشاں، پھول و ثمر، لال و گوہر، جاری ہے ہواؤں پہ گھٹاؤں کا سفر، اور کونین میں کیا کیا ہے کرشمہ تیرا، کونین میں کیا کیا ہے کرشمہ تیرا، ہر شے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت مشہور حدیث رسول ہے، کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بھی اس شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ یہاں تک کہ خود مولا کائنات کے جملے تھے، کہا ہے کہ اگر مجھ سے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پوچھی جائے تو میں 70 اونٹ بھر دوں، لیکن پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو۔ خود مولا کے جملے تھے، کہا ہے کہ میرے علم میں اس مقام پر ہے کہ جہاں پہ مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہ ایک شخص آیا امام احمد بن حنبل کے پاس، ان کا چاہنے والا تھا، کہا کہ جبرائیل امین رسول خدا پہ کتنی بار نازل ہوئے؟ تو امام احمد بن حنبل نے بساہتا کہا 12,000 مرتبہ۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیتیں تو 6,000 کچھ ہیں۔ کہا صرف قرآن کی آیتیں تو لے کر نہیں آتے تھے، جھولا جھلانے بھی آتے تھے، چکی چلانے بھی آتے تھے۔ اب ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا رسول خدا پہ 12,000 مرتبہ آئے ہیں، تو علی پہ کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ وہ
یہ سوچ رہا تھا کہ علی تو نہ رسول ہے نہ انبیاء ہیں، تو ان کے اوپر تو جبرائیل آئیں گے ہی نہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا امام احمد بن حنبل سے کہ علی پہ جبرائیل امین کتنی بار نازل ہوئے؟ انہوں نے بے ساختہ کہا 24,000 مرتبہ۔ کہا کہ بھائی رسول پہ 12,000 مرتبہ، علی پہ 24,000 مرتبہ۔ کہا کہ کیا تم نے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ جو بھی اس شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے؟ تو پھر شہر میں آنے کے لیے دروازے پہ 2 بار جانا پڑتا ہے، ایک بار آتے ہوئے، ایک بار جاتے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بس مومنات گرامی، جن کے علم کی منزلت یہ ہے، ان کی شجاعت کی کیا منزلت ہوگی کہ پروردگار عالم نے خوش ہو کے جنت سے ذوالفقار کو عطا کیا۔ کوئی عام تحفہ نہیں تھا ذوالفقار۔ تمام مورخین نے لکھا ذوالفقار کب نازل ہوئی؟ احد کے میدان میں۔ احد کے میدان میں کب نازل ہوئی؟ کہ جب ایک شیطان مردود نے نعرہ لگایا کہ معاذ اللہ محمد مارے گئے، تو اگلے نے نعرہ لگایا، کہا کہ فرو یعنی فرار ہونا، بھاگنا۔ اب جب بھگدڑ مچی تو اتنے میں مولا کائنات نے سرور رسول کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور احد کے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے۔ احد کے پہاڑ پہ چڑھے، رسول اللہ کو بلند کیا، کہا کہ حاذا محمد رسول اللہ، حاذا محمد رسول اللہ، کہ یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ۔ یہاں پہ علی نے لفظ استعمال کیا تھا حاذا۔ تو اب غدیر خم کے میدان میں سمجھ آیا کہ اللہ کے رسول نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کیوں کہا تھا کہ من کنتو مولا فحاذا علی مولا۔ شاید رسول نے کہا ہو کہ علی اس دن احد کے میدان میں آپ نے رسالت کا اعلان کرایا تھا اور کہا تھا کہ حاذا محمد رسول اللہ۔ آج میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہوں گا کہ من کنتو مولا فحاذا علی مولا۔ لہٰذا تمام مورخین نے لکھا اب احد کا پہاڑ کھلا، جو حجمرہ پہ گئے ہیں انہیں معلوم ہوگا، اور جو نہیں گئے تو اس فرشتہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا احد کا پہاڑ کھلا اور مولا کائنات بیچ میں رسول اللہ کے سامنے حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہ سامنے جو لشکر تھا کہ رسول اللہ کی حفاظت ہے، کوئی شہید نہ کر دے، کہ ابھی ذوالفقار نازل نہیں ہوئی تھی، لوہے کی تلوار تھی مولا کے پاس۔ اب کمال تلوار کا نہیں تھا، کمال علی کے بازو میں تھا، جو ایک تلوار سے پورے لشکر کو روکے ہوئے تھی۔ اب ایک مرتبہ تلوار ٹوٹی کہ مولا کائنات نے رسول اللہ کی جانب دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب کیا کہا رسول اللہ کے ساتھ ایک درخت تھا، کھجور کا درخت تھا، نرم سی چھال تھی، توڑ کر علی کی طرف پھینکی، کہا کہ یا علی اس سے مقابلہ کیجئے۔ اب وہ ٹہنی بھی ٹوٹ گئی، دوسری بار ٹہنی ٹوٹی، اب جب تیسری بار ٹہنی ٹوٹی تو اب شیر خدا کے خدا کو جلال آیا، رحمت خدا کو جلال آیا، اور جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ جنت میں اور ذوالفقار کو لے جا، اور لے جا کر نیچے علی کے ہاتھ میں دے دے۔ ادھر سے جبرائیل امین نے ذوالفقار کو لیا، نیچے آتے جاتے تھے، قصیدہ پڑھتے جاتے تھے کہ شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بس مومنات گرامی، یہ وہی ذوالفقار تھی کہ جو حق و باطل میں موازنہ کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی تلوار خاص تھی، مانا تلوار خاص تھی، لیکن خاص تحفے خاص لوگوں کے لیے آتے ہیں، میرے گھر کے لیے نہیں آتے۔ لہٰذا وہی ذوالفقار تھی، یہاں تک کہ خود کہا کہ براہ راست ذوالفقار مولا سے کلام کیا کرتی تھی، اور علماء نے 20 صفحے لکھے ہیں ذوالفقار کے بولنے پر۔ لیکن اب آج کے دور میں کہ جہاں انسان کی بات نہ سمجھتا ہو، وہ ایک لوہے کی باتوں کو کیا سمجھے گا؟ تو بس عزاداران مظلوم کربلا یہ وہی تحائف تھے کہ جو جنت سے آتے تھے اظہرانے پر، لیکن بعد شہادت رسول نہ ان تحائف کی قدر کی گئی، نہ ان کے فضائل کی قدر کی گئی، نہ مرتبے کی قدر کی گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 6 محرم کی تاریخ ہو گئی، روزہ عاشورہ میں فقط 4 دن باقی ہیں۔
علماء بیان کرتے ہیں کہ 4 باب الحوائج ہیں کہ جن کے صدقے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا. بارہا اپنی دعاؤں میں ان 4 باب الحوائج کے وسیلوں کو شمار کیا جائے. کون سا باب الحوائج کہا ہے؟ سب سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ ان کے واسطے سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. دوسرے باب الحوائج حضرت عباس علمدار کے ان کے صدقے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. تیسرے باب الحوائج ہیں کربلا کے سفیر حسین مسلم بن عقیل. اور چوتھے باب الحوائج ہیں ننھے علی اصغر. سرداران مظلوم کربلا اتنی کم سنی میں ننھے علی اصغر کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا اس لیے کیونکہ کربلا کے واحد شہید تھے کہ جنہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حرملہ کا تیر کھا کے رونا ہے یا مسکرانا ہے. سرداران مظلوم کربلا شب عاشور 9 محرم کی رات ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی کہ صبح حسین پہ جان نثار کرنی ہے، حسین پہ جان نثار کرنی ہے. لیکن اس ننھے علی اصغر سے کیسے ماں کہتی کہ کل حسین پہ جان کو قربان کرنا ہے کہ جو چل نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ صبح عاشور آئی، حسین پہ غربت کا عالم یہ ہے، پیاس کی شدت اتنی تھی. حسین نے آواز سے استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کہ کیا کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے. ایک مرتبہ جب اس صدا میں کسی نے لبیک نہ کہا، دوسری مرتبہ آواز سے استغاثہ کو بلند کیا، ارے کیا کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے. اب جیسے ہی صدا کو بلند کرنا تھا کہ کیا کوئی ہے کہ نبی زادیوں کے پردے کی لاج رکھے. ایک مرتبہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا اور ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا. زینب آئی ہے، کہا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا. امام نے کہا رواح آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیں. ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو موت کے لیے تیار کرنا آسان نہیں ہے. اب ایک سفید کپڑا منگایا، مولا نے زمین کربلا پہ بچھایا، ننھے علی اصغر کو سفید کپڑے میں اس طرح سے لپیٹا جیسے کوئی بچہ کفن میں لپیٹا جاتا ہے. ننھے قرآن کو اشکیا کی سنگلی کر گئی ہے. فوجیں اشکیا بول رہی تھی کہ اب حسین قرآن کا واسطہ دے کر پانی مانگیں گے، مگر ہائے اب جو کا دامن ہٹا. 6 ماہ کے علی اصغر کا چہرہ دکھا، کہا تمہارے نزدیک میں خودوار ہوں، اس بچے کو پانی پلا دو. ایک مرتبہ فوج اشکیا نے کہا آپ اس بچے کے بہانے سے حسین پانی پیئیں گے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا میں امام نے شیعوں کو 2 مقام پہ یاد کیا ہے. پہلا مقام کہا ہے شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. کہا دوسرا مقام کہ میرے شیعوں کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کس طرح اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر کسی نے مجھے ایک گھونٹ پانی نہ دیا. اداکارہ نے مظلوم کربلا عمر سعد نے کہا تھا حسین کے کلام کو ہٹا کر کربلا نے تیر کو چھوڑا، تیر زمین پہ گر گیا. دوسری بار تیر کو چھوڑا، تیر نیچے گرا. عمر سعد نے کہا تھا حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے لشکر میں سب سے زیادہ پتھر دل کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. حرملہ تجھ سے ایک تیر نہیں چلتا. کہا میں تیر تو چلا دوں مگر
کرتی ہو. پشت خیمہ میں چھوٹی سی قبر بنائی. ایک مرتبہ گریا کرتے جاتے تھے. بی بی رباب نے کہا کہ مولا اتنا گریا کیوں